چھوڑ دیا تھا, قرآن پاک سے منہ موڑ لیا تھا, قرآن پاک کی طرح کی طویلیں جو تھی شروع کر دی تھی. تو اقبال جس طرح کہتے ہیں کہ جس نے مومن کو بنایا محبت پر کا کہ اس وقت مسلمان جو جس کی خود ہی بیدار ہوتا ہوں اس کے لیے تو قرآن پاک اسے دنیا کی مختلف ڈائمینشن پر کنٹرول دے دیتا ہے کہ حضرت عمر دریا میں خط ڈالتے ہیں اور دریا میں پانی آ جاتا ہے, یا حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے گھوڑے دریا میں دھڑا دیتے ہیں اور دریا کو کچھ نہیں کہتا. تو یہ وہ قرآن تھا, اس نے مسلمان کو یہ پاور دی تھی. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج وہی قرآن پاک سے مسلمان یہ چیز اخذ کر رہا ہے کہ یہ دنیا میں اس کا کچھ نہیں, دنیا کو چھوڑ کے کونے میں لگ کے بیٹھ جائے, یا پھر اس طرح کی پیسوں میں الجھا رہے جن کا اس دنیا کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک مسلمان کا دل, اور خصوصاً ایسا دل جس میں امت کے لیے تڑپ ہو یا امت کے لیے تھوڑا سا بھی نرم گوشہ ہو, وہ باقاعدہ خون کے آنسو ہوتا ہے, اور انسان کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے اس کنسیپٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ امت جس کے ارادوں میں کبھی خدا کی تقدیر پوشیدہ ہوا کرتی تھی, وہ امت جو کسی چیز کا ارادہ کر لیتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تقدیر کی مہر لگا دیتا تھا. آج اس امت کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کا جواز تقدیر سے ڈھونڈ رہی ہے, اپنی ہر بے عملی اور اپنی ہر ناکامی کو تقدیر کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہ وہ فرماتے ہیں کہ تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز, تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. کہ وہ امت جس کے ارادوں میں خدا کی تقدیر نہاں تھی. جیسا کہ ہم نے شروع کے دور میں خلافت راشدہ کے دور میں دیکھا کہ جب ہم امت کے پاس نہ تو کوئی ریسورسز تھے, نہ ان کے پاس کوئی وسائل تھے, نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی, نہ کوئی مین پاور, نہ کوئی ملٹری پاور, اور اس دور میں بھی انہوں نے جس طرح سے ارادہ کیا کہ دنیا کی دو سپر پاورز رومن اور پرشین پہ سائملٹینسلی بیک وقت ان کے ساتھ جو ہے ٹکر لینے کی. اور رومن اور پرشین وہ امپائر تھیں جو کہ کئی 100 سالوں سے اپنی اپنی جگہ پر قائم اور ان کا اسٹرانگ ہولڈ ایک موجود تھا. لیکن جب اس امت نے ارادہ کیا اور فیصلہ کیا ان دونوں سے ٹکرانے کا, تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں پر اپنی تقدیر لکھ دی, ان کے ارادوں پر دنیا کی تقدیر بنا دی, اور کس طرح انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو اڑا کے رکھ دیا کہ پرشین امپائر کو تو پورا ہی لپیٹ دیا اور رومن امپائر کو صرف کانسٹینٹینوپل تک جو ہے محدود کر دیا. اور پھر اسی امت کو ہم نے دیکھتے ہیں جب صلیبی آتے ہیں اور جس طرح سے وہ فتح کرتے ہیں بیت المقدس کو, اور پھر جب اس امت میں دوبارہ سے صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے وہ احیاء آتا ہے اور دوبارہ سے یہ ارادہ کرتے ہیں اس چیز اس اپنے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لینے کا, بیت المقدس کو واپس حاصل کرنے کا. ایک طرف پورا یورپ اور ایک طرف صرف یہ چھوٹی سی فوج. تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے ارادوں پر پھر ایک دفعہ اپنی تقدیر جو ہے لکھتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر ان کے ارادوں میں خدا کی تقدیر پوشیدہ ہوتی ہے اور ہم وہ بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ وہ امت ہے جس کا یہ مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا روحانی تعلق تھا اور اتنا کلوز ریلیشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خود اللہ تعالیٰ لوح و قلم ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پوری اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ان لوگوں میں ذوق خدائی تھا. یہ وہ امت تھی جو کہ ذوق خدائی رکھتی تھی اور خدا خود ان سے پوچھتا تھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. آج ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ, کہ اپنی ہر ناکامی, اپنی ہر بے عملی اور اپنی ہر زوال کی جو سبب ہے وہ اپنی تقدیر کو قرار دے رہے ہیں. اور وہ تقدیر بھی جو کہ کبھی فرنگ پر منحصر ہے, کبھی وہ فرنگیوں کے ہاتھ میں ہے اور کبھی وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو کہ خود ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, اس تقدیر کا بہانہ بنا رہے اپنی ہر ناکامی اور اپنی ہر بے عملی کو چھپانے کے لیے. تو کتنے افسوس کی یہ بات ہے کہ اس زوال کے دور میں اس امت کی یہ حالت ہو چکی ہے. اور اب غلامی کا اثر مغلوب اقوام پر کیا ہوتا ہے, کہ غلامی کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کیوں غلامی جو ہے اتنی خطرناک شے ہے, آخر غلامی میں قوموں کے افکار, ان کے کردار غلامی میں کس طرح سے گم ہو کر رہ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس چیز پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ اسلام کا جو سارا کا سارا ایمفسس ہے وہ بھی دیکھا جائے تو وہ غلامی سے آزادی پہ ہے, کہ انسانیت کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا ہی تو اسلام کا مقصد ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو غلامی صرف انسانوں کی نہیں, جس طرح کے عرب کے دور میں اس وقت انسان بتوں کی غلامی میں بھی مبتلا تھا, کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اب اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں, لکڑی اور پتھر کے بتوں کی اس طرح سے غلامی کر رہا تھا کہ اپنے ہر سفر کا فیصلہ ان سے, اپنی ہر تقدیر کا فیصلہ ان سے کرواتا تھا. اور انسانیت کی غلامی کی مثال تو جس طرح دورانی جتنی بھی کنگ شپس ہیں, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ رومن اور پرشین امپائرز ہوں, تو اس میں باقاعدہ انسان جو تھا انسانوں کا غلام تھا, پوری پوری قوموں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, پورے پورے شہر اور گاؤں کے گاؤں غلام بنا لیے جاتے تھے, اور پھر ان کی نسلوں کی نسلیں غلام چلتی آتی تھی.
تو یہ سارا کچھ موجود تھا، اور اسلام اسی غلامی سے نجات دلانے تو لوگوں کو آیا تھا. اور آج کے جدید دور میں جو ایک نئی غلامی کی شیپ جس کو ہم دیکھتے ہیں، اکنامک سلیوری جو ہم دیکھتے ہیں، معاشی غلامی جو دنیا میں آ گئی ہے کہ انسانوں کو معاشی طور پر غلام بنا لیا جاتا ہے، یہ وہ ساری غلامی ہے جس سے اسلام جو نجات دلانے کے لیے آیا تھا. جو قوموں کا، جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر، کہ جب قومیں ابھرتی ہیں، جب قومیں اس دنیا میں نئی ابھرتی ہیں تو ان میں جوش، ان میں ایک ولولہ ہوتا ہے، اور اپنے اس ولولے اور اپنے اس جوش کے بل پر وہ دنیا میں پھیلتی ہیں، دنیا میں ترقی کرتی ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ جس طرح ان میں تاؤس اور رباب محبوب ہونے لگ جاتا، ان میں وہ جوش اور جذبہ باقی نہیں رہتا، ان میں عمل کا وہ شوق باقی نہیں رہتا، اور وہ آرائشوں میں اور آرام پسندی اور طلبی میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کے زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے. اور اس امت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ابری خلافت راشدہ کا دور ہو، چاہے وہ بعد میں صلاح الدین ایوبی یا آٹم امپائر کی شروعات کا دور ہو، کہ ان میں ایک جذبہ، ایک شوق نظر آتا ہے، ایک تڑپ نظر آتی ہے، عملی جد و جہد کرنے کا آپ کو ایک رجحان نظر آتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی آرام طلبی سے کوئی شوق نظر نہیں آتا، اس سے دوری نظر آتی ہے، اور دل سے دنیا کی محبت ان میں نظر نہیں آتی تھی. مومن دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا اس کا میدان عمل ہے، وہ اس میں رہتا ہے، اس میں ایکٹ کرتا ہے، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی. موت کا خوف جو تھا ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا. یہ وہ چیزیں تھیں جو اس امت میں تھیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی جس طرح اقبال فرماتا ہے کہ شمشیر و ناول تاؤس و بابا، پھر کہ ان میں بھی وہی چیزیں پیدا ہونے لگی، یہ بھی آرائش اور آرام طلبی میں پڑ گئے، اور دنیا کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. تو دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونے سے موت کا خوف غالب ہو گیا، اور یہی تھے ان کے زوال کی ریزن، اور اسی سے ان کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا. اور اب جو زوال سے یہ غلامی میں ہے، تو غلامی میں جو ہم چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے جو غلامی کا خطرناک اثر ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ غلامی میں انسان اور قوموں اور پوری امتوں کے اچھائی اور برائی کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں، صحیح اور غلط کے معیارات بدل جاتے ہیں. جو نہ خوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، کہ پہلے ان لوگوں میں نہ تو دنیا کی محبت خوب سمجھی جاتی تھی، نہ موت کا خوف، موت کا ڈر خوب سمجھا جاتا تھا. اب یہ چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی، دنیا کی محبت اور عمل نہ کرنا، عملی جد و جہد نہ کرنا، عملی جد و جہد سے دوری، یہ ساری چیزیں ان میں آ گئی. اور اپنی وہ عظیم تہذیب، اپنی وہ گریٹ سویلائزیشن اور اپنا وہ نظام اور اپنے سسٹم سے ایک دوری ان میں پیدا ہو گئی، اور اس کو اون نہ کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا، اور اسے بالکل بھلا دیا اور اس سے بالکل الگ ہو گئے. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ امت جو کہ پیدا ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ نوع انسانی کو اور پورے انسانیت کو غلامی سے بچائے، ان کو غلامی سے نجات دلائے، خود اب اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ وہ خود پریکٹیکلی پوری کی پوری امت غلام بن چکی تھی. اور اس میں سب کچھ جو کہ ان پہلے ناپسند کیا جاتا تھا اس امت میں، وہ سب کچھ اب ان کو محبوب ہو چکا تھا. اور یہ سارے جو ریزن، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ غلامی میں بدل جا رہے ہیں قوموں کے ضمیر، اس قوم کا ضمیر بدل گیا تھا، قوم کا ضمیر مر گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ امت غلامی میں اتنی خوش تھی اور غلامی سے نکلنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی تھی. جس مان آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ غلامی میں قوموں کے ضمیر اس طرح سے بدل جاتے ہیں اور ان کی اپنی تقدیر بھی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی. یہاں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار میری امت پہ ٹوٹیں گے اور ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے جس طرح سے کھانے پہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم کیا اس وقت مسلمان جو ہے وہ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت آ جائے گی. سامعین، آپ نے سنا کہ ہم نے اس پروگرام میں ضرب کلیم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا اور امت کی پستی کے اسباب اور ان ریزنز کو ڈسکس کیا، اور ہم نے ایک کمپیریزن بنایا اس وقت میں جب امت پوری دنیا کو لیڈ کر رہی تھی اور اس وقت میں جب امت جو ہے وہ زوال کا شکار تھی، اور ہم نے دیکھا کہ غلامی انسان کے ضمیر کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے. ابھی وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.